ہم کو 3 دن کے اندر 1000 فون کال ریسیو ہوئیں جو ہم نے ہیلپ لائن نمبر دیا. یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن کے تحت ہمارے مدارس تو آتے نہیں ہیں. وہ بتاتا ہوں میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ہم کیوں نہیں سمویدھان کے مولک ادھیکاروں کی شرینی میں لا سکتے. Nothing contained in this act shall apply to madrasas and Vedic پاٹھشالات. مدارس اسلامیہ کی بنیاد دراصل اس مذہبی تصور کو باقی رکھنے کے لیے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے. اس میں ہے کہ 6 ایئرس سے لے کر کے 14 ایئرس تک یہ آپ کا ایسا حق ہے جس کو نہ تو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ خود آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، فل ٹائم مدرسے میں ہے، اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. گن پوائنٹ پہ تو کوئی مدرسے میں نہیں آ رہا ہے. مدرسوں کے اندر ریفارم ہونی چاہیے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ریفارم کرنا یہ علماء کا کام ہے. اگر مدرسہ بیک گراؤنڈ کی آپ ڈگری لے کے جائیں تو ایون پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے. اوپن اسکولنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو؟ ذکی ٹاکس پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی حضرت مولانا سید کعب اشہد رشیدی صاحب تشریف لائے. مولانا بہت بہت شکریہ کہ آپ ذکی ٹاکس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. وعلیکم السلام. بہت اچھا ہوں میں، اللہ کا شکر ہے، اور اچھا لگا یہاں آ کر کے. اور آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے انگیج کرتے ہیں، ان کی رائے کمیونٹی کے سامنے رکھتے ہیں، تو بہت سارے یوتھ ایسے ہیں جو اس میں ایک اپنے لیے دشا اور دشا طے کر سکتے ہیں. تو اچھی شروعات ہے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ، آپ کے پورے گروپ کے ساتھ ہے. جزاک اللہ خیر. کب ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے ہی ہم بتا دیں، میرا مقصد سمپل سا یہ رہتا ہے پوڈ کاسٹ سے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. وہ چیزیں جس میں لوگ کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بہت سمپل انداز میں، آسان زبان میں، گفتگو کے انداز میں لوگوں تک پہنچیں. اسی وجہ سے زیادہ تر میں ہماری جو بھی پوڈ کاسٹ جو دیکھیں گے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ہیں. آج کے دور میں جو مسائل ہیں، اسپیشلی مسلم کمیونٹی کو لے کر کے، مدارس کے بارے میں، مساجد کو لے کر کے، وقف بورڈ کو لے کر کے، اور آپ ان پہ بہت ہی کھل کر کے بڑے جرأت مندانہ انداز میں جو ہے اپنے ویوز پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہماری آڈینس کو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. آپ بھی عالم ہیں، اس کے بعد میں آپ وکیل بنے، دین ہائی کورٹ کے جو ہے ایڈوکیٹ، دین ابھی ناؤ یو آر ایڈوکیٹ ان سپریم کورٹ، رائٹ؟ یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے آپ وہاں تک پہنچے؟ بات بہت مناسب سی ہے، چونکہ ہم جس طبقے سے آتے ہیں اور کمیونٹی کے جس مخصوص جماعت کا حصہ ہیں، وہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے فریڈم موومنٹ میں ان لوگوں کا کنٹریبیوشن بہت بنیادی رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے پچھلے قریب 500-700 سال سے اس ملک کے اندر جو ریلیجیس لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ کمیونٹی کو صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. جہاں تک میرا ذاتی طور پر سوال میری ذات سے متعلق ہے، تو دیکھیے ہم بھی ایک مدرسہ بیک گراؤنڈ سے نکل کر کے آئے ہیں. ہماری فیملی پیورلی ریلیجیس فیملی ہے. میرے پردادا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں. اچھا. مولانا سید حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پھر شیخ التفسیر بھی رہے، شورا کے ممبر بھی رہے، بعد میں پھر وہ کولکتہ میں ایک مدرسے کے ذمہ دار رہے. لیکن اس سے پہلے وہ آپ کے لکھنؤ میں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے اس کے شیخ الحدیث بھی رہے. مولانا رابع صاحب ہوئے، مولانا برہان الدین صاحب ہوئے، ان کے وہ استاد تھے. از اٹ؟ یس. تو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ چونکہ مذہب کی بنیادوں سے جڑا ہوا تھا، کریکٹ. تو جو ایک کلچر تھا اس کے مطابق ہم نے پہلے حفظ کیا، پھر اسلامک ایجوکیشن کے لیے چلے گئے. لیکن ساتھ میں میری ماں کا اس میں بہت بڑا سپورٹ رہا کہ
انہوں نے مجھے ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑا. اچھا. اور میرے والد محترم خود ایک اسلامک اسکالر ہیں, ساری دنیا میں جاتے ہیں. ان کی دعائیں ساتھ میں رہیں اور ماں نے ہاتھ پکڑ کے ایک راستہ دکھایا کہ یو ہیو ٹو گو, آپ نے یہ کرنا ہے. تو ہم نے پھر 10th کیا, 10th کے بعد ہم نے 12th کیا, اور 12th کے بعد پھر ہم نے گریجویشن کیا. گریجویشن کے 2nd ایئر میں میرا عالمیت کا کورس مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے فادر کو بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم UK چلے جائیں یا کینیڈا چلے جائیں. اوکے. لیکن وہاں کا ویزا پروسیس تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور ہمارے پاس ٹائم کم تھا, ہمیں جانا تھا لینگویج کورس کے لیے. تو پھر مشورے سے فادر نے کہا کہ آپ ساؤتھ افریقہ جا سکتے ہو, وہ ایزی پروسیس ہے, ہم 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ کا ویزا آ جائے گا. اوکے. خیر پھر ہم ساؤتھ افریقہ چلے گئے, اور جوہانسبرگ میں برٹش لینگویج انسٹیٹیوٹ تھا وتھ یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ سائڈ. میں نے وہاں قریب 7 مہینے کا ایک لینگویج کورس کیا, انگلش لینگویج کورس کیا. اور وہاں پر میں قریب دنیا کے 60 ملکوں کے بچوں کے ساتھ میں رہا. تو وہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز تھی جب آپ الگ الگ آئیڈیاز کے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں. ان کے سوچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے, تو اس سے آپ کی سوچ میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. خیر پھر میں واپس آیا وہاں سے, تو میرا گریجویشن کمپلیٹ کر کے پھر میں لکھنؤ یونیورسٹی آ گیا, اور میں نے LU سے لاء کمپلیٹ کیا. یہاں لاء میں جانے سے پہلے میرے پاس بہت سارے آپشن تھے. تو میں نے فادر کو بولا کہ ہم لاء کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی لاء کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو جو پرابلمس ہوتی ہیں کمیونٹی کو, لیگل بیک گراؤنڈ کی جانکاری نہیں ہوتی ہے, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ لیگلی ایزیلی سولو کر سکتے ہیں, لیکن جانکاری کے ابھاؤ میں آپ نہ ان کو فیس کر سکتے ہیں, نہ آپ کمیونٹی کو ان مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے میرے لیے فریڈم کر دیا کہ آپ کرنا چاہتے ہو اور کمیونٹی کے لیے اور سماج کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں لکھنؤ میں رہا, یہاں سے ہم نے لاء کیا. پھر جمعیت علماء اتر پردیش کا مجھے لیگل ایڈوائزر بنایا گیا, ایک لیگل باڈی بنائی گئی. اس میں 8 لوگ تھے, اس میں سے میں ایک تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں تنہا ایک آدمی تھا, سپیریئر تھا, نہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کمیٹی میں 8 لوگ تھے, اور ان کے اوپر 2 لوگ تھے. ایک میں تھا, ایک ایڈوکیٹ سعد صدیقی ہیں جو یہاں لکھنؤ ہائی کورٹ میں کرتے ہیں, اور وہ تھا کہ بھئی یہ 10 لوگ مل کر کے کام کریں گے. لیکن اس میں کام شروع ہوا, پلیٹ فارم ملا, بہت سارے مسائل آئے, ہم نے وہاں سے بھی حل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ شروع سے میں نے اپنے دادا کے نام سے مولانا سید رشید الدین حمیدی ریسرچ فاؤنڈیشن ایک بنائی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی ایک فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں. ہم نے اس فاؤنڈیشن کے تحت وہ کام کیے جو آزادی کے بعد بھارت میں اب تک لوگوں نے نہیں کیے. مثال کے طور پر جب مدرسوں کو لے کر کے کنٹروورسی ہوئی, تو ہم نے سب سے پہلے 2024 میں دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب سے کہا کہ ہم ایک پینل بنا رہے ہیں. وہ پینل اکروس انڈیا کسی بھی ریلیجیس مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو فری لیگل ایڈ دے گا. اور ہم کو 3 دن کے اندر 1000 فون کال ریسیو ہوئیں جو ہم نے ہیلپ لائن نمبر دیا. ہم کو اس دن لگا کہ یار کر سکتے ہیں, نیڈ ہے. اور ایکسیپٹنس جب کمیونٹی میں ہوتی ہے نا تبھی تو آپ کر سکتے ہیں. اب آپ نے ایک اچھا سا پروگرام کیا, لیگل پینل بنایا, آپ نے ہیلپ لائن نمبر دیا, اب اس پر آپ کو 100 کالز ہو رہی ہیں ریسیو, تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا حوصلہ نہ ملے. لیکن جب 1000 کال ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم کو 2-4 نارتھ ایسٹ کے راجیہ چھوڑ دیجئے, تو بھارت کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں تھا جہاں کے لوگ آپ کو ریچ نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا. تو اس کے بعد پھر
ہمارا جو پلیٹ فارم تھا وہ پورے دیش میں آ گیا کہ بھئی یہ ایک پینل ہے, یہ لوگ کام کرتے ہیں اور لیگلی کمیونٹی کو گائیڈ کرتے. تو وہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے مستقبل کے بہت سارے راستوں کو آسان کر دیا. اور پھر راحت اندوری صاحب نے تو کہا ہے نا کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. راستے میں جو آپ کے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ جائیے, ہٹائیے, اپنا راستہ بنائیے, اپنے آپ کو آپ کھڑا کریے, اپنے لیے محنت کر کے اپنے مستقبل کو روشن کریے, کمیونٹی کے جذبات, احساسات, تصورات, نظریات کے ساتھ جڑ کر کے مولانا آزاد اور مہاتما گاندھی کی جو تھیم تھی اور مولانا مدنی کی جو فکر تھی اس کے مطابق آپ چلیں گے تو کمیونٹی آپ کے ساتھ میں آپ کے پیچھے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی. کریکٹ, ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے تھوڑا سا اور سمجھنا ہے کہ آپ نے گریجویشن کے بعد میں LLB کیا, رائٹ, لکھنؤ یونیورسٹی سے, یہیں سے, اور اس کے بعد میں آپ ہائی کورٹ کے وکیل بنے. دین آفٹر دیٹ یو بیکم ایڈوکیٹ ان سپریم کورٹ, رائٹ. تو یہ جو LLB کرنے کے بعد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کا جو سفر ہوتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چلے. دیکھیے اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم یہیں تھے لکھنؤ میں, تو بارہ بنکی میں رہتے تھے, لاسٹ ایئر بارہ بنکی میں رہتا تھا. تو لاسٹ ایئر میں ہمارے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا یار لکھنؤ ہائی کورٹ چلتے ہیں, وہاں چونکہ لکھنؤ میں ہی اب ہم پڑھ رہے ہیں, بارہ بنکی میں رہ رہے ہیں, تو لکھنؤ ہائی کورٹ کوئی بہت دور تو نہیں تھا, بلکہ بارہ بنکی والوں کے لیے تو اور قریب وہ ہے, تو آتے جاتے راستے میں پڑتا ہی ہے. خیر, تو ہم نے لکھنؤ ہائی کورٹ میں رہے اپنے سینئر کے ساتھ میں, کچھ دن ہم نے یہاں کام کیا. پھر چونکہ ہمارا جب کورس پورا ہو گیا تو ہم مراد آباد چلے گئے. اب مراد آباد سے اگر ہم الہ آباد جاتے ہیں یا ہم لکھنؤ آتے ہیں تو وہ کافی لمبا فاصلہ ہے, اور مراد آباد سے ڈسٹینس دلی کا بہت دور نہیں ہے, 2-2.5 گھنٹے. تو دلی بار کاؤنسل میں انرولڈ ہوا پہلے, اور دلی بار کاؤنسل کی ہسٹری میں سب سے بڑا سمیلن وہی تھا جس میں بھی ہوا تھا. یہ ہماری میرا سوبھاگیہ ہے. اس میں دلی کی چیف منسٹر جو اس وقت بھی ریکھا گپتا جی ہیں وہ بھی آئی تھیں, اور بہت بڑا پروگرام ہوا تھا دلی بار کاؤنسل نے کیا تھا. اسی میں ہم لوگ سب انرولڈ ہوئے تھے, اور وہاں انرول ہونے کے بعد پھر ہم نے سپریم کورٹ میں جانا شروع کر دیا. چونکہ ابھی تو ہم جونیئر ہیں اور اپنے سینئر کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں, بہت سارے کیسز میں ہمارے نام بھی ہیں. تو اپنے شہر کی وجہ سے, اور پھر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو ہمارا اپنا طبقہ ہے, اس میں بھی ہم کو سپریم کورٹ جانے میں, وہاں پریکٹس کرنے میں کوئی دشواری کا بہت زیادہ سامنا ہوا. حالانکہ میں فرسٹ جنریشن وکیل, آپ تو فرسٹ جنریشن, میرے فادر, میرے دادا, پر دادا, پتہ نہیں کتنے, آپ میرے اوپر چلے جائیں گے تو کوئی وکیل نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ اگر فرسٹ جنریشن سے آپ آ رہے ہیں. ڈیفیکلٹ تو ڈیفیکلٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا نا وہ راحت اندوری صاحب والا شعر جس کو یاد ہوگا, اس میں ڈیفیکلٹ شبد اس کی جو ہے وہ لغت سے چلا جائے گا, اپنے وہ من نہیں میں ملے ڈوب گا. کر پا جا سراغ زندگی. تو یہی ایک سفر ہے, اور ابھی تو ہم بالکل ابتدائی مرحلے میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت کوئی لمبی پریکٹس ہے اور سینئر ایڈوکیٹ ہے, ایسا نہیں, ابھی تو شروع کیا ہے, صحیح. چل رہا ہے. اچھا کعب بھائی یہ بتائیے, جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے LLB کر لیا, یو آر اے لائر, رائٹ, اینڈ وین یو کین بیکم اے ایڈوکیٹ, اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ لائر تو کوئی بھی بن سکتا ہے. آپ کو انرولڈ ہونا پڑے گا, انرولڈ ہونا پڑے گا. اب آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ UP بار کاؤنسل میں انرولڈ ہو سکتے ہیں, آپ دلی میں ہو سکتے ہیں, آپ جہاں بھی ہو سکتے ہیں, یہ آپ کو اختیار ہے. تو اس کا کچھ پروسیجر ہوتا ہوگا؟ کچھ نہیں, کیا وہ جو آپ کے جو پیپرز ہیں, آپ کی مارک شیٹ ہے, آپ نے جس یونیورسٹی سے کیا ہے اس کا لیٹر ہے, وہ ساری چیزیں لگتی ہیں, اور وہ بار کاؤنسل ایک مرتبہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو ویریفائی کرتی ہے. 1 سے 1.5 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے وہ.
ویریفیکیشن ہوتا ہے. ویریفیکیشن کے بعد جب وہ میچ کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اور یونیورسٹی نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے, تو پھر وہ آپ کو ایک ڈیٹ دیتے ہیں. اس ڈیٹ میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پر انرولڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کا وہ کارڈ بن جاتا ہے. میں شاید کارڈ لایا نہیں, آپ کو دکھاتا بھی, نہیں بعد میں لے کر کے ڈال دیں گے, کوئی بات نہیں, کارڈ ایڈیٹنگ میں وغیرہ ڈال دیں بنتا ہے. جی. اچھا, تو ابھی ہم جب ہم پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کرنے کا پلان بنا رہے تھے تو ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں پڑھی, پوڈ کاسٹ بھی دیکھی کہ ایک جو جونیئر وکیل ہوتا ہے ان کو کسی سینئر ایڈوکیٹ کے انڈر میں رہنا پڑتا ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو ڈرافٹنگ اینڈ کیسے ہم کو جو ہے آرگیو کیسے کرنا ہے, تو ان کے ساتھ میں رہ کے کرتے ہیں. اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے سنا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, بیکاز جو سینئر وکیل بھی ہیں, میں نے جہاں تک سنا یا پڑھا کہ وہ بہت زیادہ آپ کو سکھاتے نہیں, آپ کو ساتھ میں رہنا ہے اینڈ خود سے آپ کو سیکھنا ہے ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے. اب کیا ہے کہ اب چیزیں تھوڑی بدل گئیں. اچھا, بدل اس معنی کر گئیں کہ اب کورسز چلنے لگے, ڈرافٹنگ کورسز. آپ کو کانسٹیٹیوشن میں آپ کو کلاسز ملنے لگیں, آپ کو کرمنل لاز سے ریلیٹڈ کلاسز ملنے لگیں. اب آپ کے پاس میں سیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم ہے. سینئرز کا تعلق اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سینئر کے ساتھ میں پریکٹیکلی آپ کر لیتے ہو. کورٹ روم میں جانا ہے, آپ کس طریقے سے بحث کر رہے ہیں, کس طریقے سے آرگیو کر رہے ہیں, اپنے پوائنٹس کو کیسے رکھ رہے ہیں, تو وہ اپنی جگہ ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب اتنے پلیٹ فارم ہو گئے ہیں کہ نالج گین کرنے کے لیے آپ کسی سینئر پر ہی موقوف رہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ایسا کم ہے, لیکن سینئر کی اپنی امپورٹنس تو ہے ہی بھائی. سینئر تو سینئر ہے, وہ تو یعنی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. اچھا, میں ایک سوال اور کر لوں اس سے, کیونکہ یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے, بیکاز میں اپنے بھائی کے لیے بھی سوچ رہا تھا LLB کے لیے تبھی. مطلب ایز اے سپریم کورٹ ایڈوکیٹ ڈرافٹنگ میں زیادہ مشکل ہوتی ہے یا آرگیومنٹ میں؟ دیکھیے, دونوں کی الگ الگ امپورٹنس. ڈرافٹنگ خود ایک اپنا مستقل ایک کام ہے, اور آرگیو کرنا وہ بھی ایک کام ہے. دیکھیے, آرگیو میں کیا ہے کہ آپ کے اندر حاضر جواب ہونے چاہیے. آپ کس کیس میں, آپ کی ایک تو اسٹڈی بہت اچھی ہونی چاہیے, اور پھر یہ کہ آپ اپنی بات کو کن دلائل کے ساتھ میں پیش کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز. اور دیکھیے, دلائل بھی آپ اپنے چیمبر میں دے رہے ہیں یا بعد کی میٹنگوں میں دے رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن موقع پر آپ کو جو بات کرنی ہے, جس طریقے سے آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور جو دوسرا گروپ ہوگا اپوزیشن پارٹی, وہ بھی اپنی چیزیں پیش کرے گی, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پورا کیس اسٹڈی کرنا, اس کیس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے. چونکہ آپ وہاں صرف ایک لائر, ایک وکیل کے طور پر نہیں کھڑے ہیں, بلکہ آپ ایک بہت بڑے طبقے کے ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے وہاں کھڑے ہیں. اگر آپ مجھے ہائر کرتے ہیں تو یعنی کسی بھی کیس میں, تو اس کیس سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جاتی. ابھی آپ جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل بنے, اور مجھے تھوڑا بہت جو آئیڈیا ہے کہ انیشیل اسٹیج میں, اسٹارٹنگ میں بہت محنت پڑتی ہے, سیکھنا ہوتی چیزیں, ٹھیک ہے, ڈرافٹنگ کیسے کرنا ہے, آرگیومنٹ کیسے کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. ابھی آپ نے اسی دور میں ایک بڑی اچھی کتاب بھی لکھ دی, بلکہ یہ کہنا چاہیے اہل مدارس کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور الحمدللہ ہر جگہ اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. تو یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیسے آیا بک کا؟ دیکھیے, 2023 میں سب سے پہلے یو پی میں 17 ڈسٹرکٹ میں مدرسوں کو RTE کے نوٹس بھیجے گئے, رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009. ہم نے فائٹ کیا, اور ہمارے والد محترم نے ہم سے کہا کہ بھائی اس کو فائٹ کرنا ہے. اس کے بعد مسائل بڑھتے گئے, تریپورہ میں ہو گیا, جھارکھنڈ میں ہو گیا, راجستھان میں ہو گیا, اتراکھنڈ میں ہو گیا, اور قریب قریب الگ الگ اسٹیٹ
کے لوگوں کے ہمیں فون کالز بھی آئے. پچھلے سال قریب میں 7-8 راجیوں میں گیا, آسام تک گیا, بہار بھی گیا اور ساؤتھ انڈیا کی طرف بھی جانا ہوا. تو پھر بعد میں کیا ہونے لگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو مدرسے کے لوگ مجھے کال کرتے تھے کہ صاحب یہ بیسک شکشا ادھیکاری بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کر لو. اب بیسک شکشا ادھیکاری کہاں, کون سی اسٹیٹ کے ہیں, کس ضلع کے ہیں, نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا. تو میرے بات کرنے سے ان کو کیا ہوگا, اور یہ کہ وہ مجھ سے کتنا سیٹسفائی ہوں گے یا میں ان کو کتنا مطمئن کر پاؤں گا. تو اچھا, میں نے اس بیچ میں 2023 سے لے کر کے اب تک کافی ویڈیوز بھی بنائی مدرسوں کے لیگل اسٹیٹس کو لے کر کے, ان کو گائیڈ بھی کیا الگ الگ, ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں خود بھی گیا اپنی ٹیم کے ساتھ میں. ہم نے کئی کیسز دیکھے, کچھ انڈیویجول لیول پر دیکھے, کچھ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دیکھے. تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یار ہمارے اسپیچز سے اور تقریروں سے وہ تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے جو ہم چاہ رہے تھے, وہ اویئرنیس نہیں آ رہی ہے, وہ جاگرکتا نہیں پیدا ہو رہی ہے, اور ہم ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی کمزور بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ بھارت کے سمویدھان کی سب سے اسٹرانگ فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ میں ہے. آپ کو ڈرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے ان کو کئی ججمنٹ بھیجے, بتائے بھی, لیکن جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھائی یہ چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں, یہ تو بس ایک وقت ہوتا ہے, تھوڑا بہت مدد ہوتی ہے, ٹائم نکل جاتا ہے, لوگ سب بھول بھال جاتے ہیں, نہ ان کو کچھ یاد رہتا ہے نہ وہ کچھ کر پا رہے ہیں, اور ریچ بھی لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے. تو اس وقت پھر ہم نے سوچا کہ یار ہم ایک کتاب لکھتے ہیں. اچھا. اور اردو میں کانسٹیٹیوشن پر ایسا نہیں ہے کہ کتابیں نہیں ہیں, آپ کو مل جائیں گی, کئی ساری مل جائیں گی, کئی تو میری لائبریری میں ہاں, لیکن یہ کتاب اس اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ کے مسائل کو بنیاد بنا کر کے لکھی گئی ہے. آپ آزادی کے بعد سے آج تک دیکھ لیں, مدارس کے مسائل کو بنیاد بنا کر کے کانسٹیٹیوشن پر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے. تو میں جو یہ بات کہتا ہوں, کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بھائی یہ ایک جنرل کوئی تھیوری نہیں ہے, کوئی فلسفی نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وضاحت نہیں ہے, بلکہ مدارس اسلامیہ کے جو رائٹس ہیں, جو حقوق ہیں, جو فنڈامنٹل, جو ان کو بنیادی حقوق سمویدھان کی امبریلا میں حاصل ہوئے ہیں, ہم نے اس کو گراؤنڈ بنا کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اسی لیے اس کے نام کے نیچے بریکٹ میں بھی لکھ دیا ہے اہل مدارس کے لیے اہم قانونی دستاویز. کیا نام ہے, آئین ہند ایک فکری مطالعہ, اور اس کے بعد بریکٹ. ہم اس کو مدرسوں کے لوگوں کے لیے ہی لکھ رہے ہیں صاحب, انہی کے لیے ہم نے یہ اتنی محنت کر کے ہم یہاں تک پہنچے. تو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کیا کہ یار ایسے ایسے کتاب لکھنی ہے, اور اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک لمبے وقت تک محنت کر کے یہ ہم نے کتاب لکھی کہ بھائی اب آپ اس کتاب کو پڑھاؤ تو جو پرابلم آج آپ فیس کر رہے ہو 2036 میں کم سے کم آپ کی جنریشن کو فیس نہیں کرنی پڑے. بھائی جب ایک بچہ ہے وہ پڑھ لے گا, پڑھنے کے بعد جو اس کے اندر اسپرٹ پیدا ہوگی وہ ہماری تقریریں سن کر کے نہیں ہوگی, وہ تو 10 منٹ یاد رہے گا, بھول جائے گا آدمی پھر. اور پھر ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ 7 ابواب میں اس کتاب کو تقسیم کیا ہے. ہم نے فنڈامنٹل رائٹس بھی اس میں دیے ہیں, فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی دی ہیں. کھول لیتا ہوں. ہاں کھول سکتے ہیں آپ. اس میں آرٹیکلز کی جو اوریجنل لینگویج ہے اس کو بھی نقل کیا ہے, اور ساتھ میں ہم نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی نقل کیے ہیں ہر آرٹیکل کے بعد, تاکہ وہ عدالتی نظائر کے ساتھ میں آپ اپنی چیز کو اور پختہ کر سکیں. اچھا ججمنٹ تو بہت لمبے ہوتے ہیں, کوئی 500 پیجز کا ہوتا ہے, کوئی 8, تو بھیا اتنا ہم دیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. چونکہ یہ ہم ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں جس میں 12 سال کا بچہ
जिस तबके का और 30 साल का आदमी दोनों बराबर है, दोनों की नॉलेज शून्य है संविधान के बारे में। सही। उस तबके के लिए आप लिख रहे हैं ना, जो उसमें 12 साल का बच्चा और 30 साल का बच्चा दोनों एक तबके में एक लाइन में खड़े हुए। तो हमने वो किया, स्कैनर दिया है कि भाई आप QR कोड है, आप इसको स्कैन कर दीजिए, स्कैन करके आप ओरिजिनल जजमेंट तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको इच्छा है पढ़ने की तो आप 800 सफ़े का पढ़ लीजिए, हाँ आप कर सकते हैं, ताकि किताब की एक अहमियत और दलाइल के साथ में किताब समाज के बीच में आ जाए, इसलिए ये इस प्रोसेस को हमने शामिल किया है। और आखिर में जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारी किताब का, उसमें हमने 1957 से लेकर के 2025 तक सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग स्टेट्स हाई कोर्ट के जो मदरसों की कॉज को सपोर्ट करने वाले जजमेंट हैं, उनको हमने नकल किया है। हमने कहा है भाई भारत के संविधान की ये विशेषता है कि ये सिर्फ आर्टिकल 25 से रिलेटेड नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दुनिया में आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन मेरे देश के संविधान की ये विशेषता है कि यहाँ पर आर्टिकल 25 के साथ साथ आर्टिकल 30 भी संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की सीमा के अंदर उसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 30 देश की किसी भी माइनॉरिटी को लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और उनको चलाने की स्वतंत्रता देता है। तो ये अम्ब्रेला है मदरसों के लिए भाई। जब हमको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप किसी बोर्ड के साथ हमको जुड़ने के लिए बाध्य कैसे कर सकते हैं? सही। अच्छा काब भाई, ये हमने किताब पढ़ी, इसमें इसकी ज़बान बहुत अच्छी है। ज़बान की बात आपको बताऊं, डॉक्टर हूँ, PhD की मैंने उर्दू, मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़बान से आपको हम बताएं, हमने जब ये किताब का एक मुसव्वदा लगभग तैयार हो गया तो हमने अपने जानने वाले कुछ उलमा को दिया कि भाई आप इसको पढ़ो प्रिंट कराने से पहले, प्रूफ रीडिंग तो हाँ हमने कहा भाई हमने तो पढ़ लिया, आप पढ़ो, आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बता दो। आपको हैरत होगी कि शुरू की 2 रीडिंग में उनका ये आया कि साहब हमको 60% समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, चूँकि वो लीगल बैकग्राउंड से नहीं थे, कुछ जगहों को हमने इजमालन जिक्र किया था, उन्होंने कहा साहब आप इसको ज़रा और वजाहत के साथ जिक्र करिए ताकि हम समझ सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। भाई लीगल फील्ड का जो बंदा होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप इशारे में बोल दीजिए वो समझता चला जाएगा, लेकिन जो नहीं है उस फील्ड का उसके लिए हर चीज़ को खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम दोबारा बैठे और हमने इसकी लैंग्वेज को और मिनिमाइज़ किया, कई स्टेज में मिनिमाइज़ करके अब इसको इस लेवल पर लिया है कि भाई 11 साल का बच्चा भी और 45 साल का बंदा भी दोनों कादिर हों इसको पढ़ने और समझने पर। सही, इसी वजह से बड़े सधे हुए, इसलिए ये लैंग्वेज में इतना ज़्यादा मतलब इतना नीचे आना पड़ा। ये कोई अदबी ज़बान नहीं है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी इस्तिलाहात को नहीं, एक आम अंदाज में बात कहिए कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, इससे बड़ी तो चीज़ और कोई नहीं। नहीं, मोस्टली क्या होता है जब कानून की किताबों का देखा गया तो ज़्यादातर ट्रांसलेट होती हैं, तो ट्रांसलेशन की वजह से तो उनको समझने के लिए भी एक मुस्तकिल एक शरह की ज़रूरत होती है। हाँ। अब ये बताइए, ये किताब आप जैसा कह रहे थे कि इसको निसाब में भी शामिल किया गया है, बहुत सारे लोगों ने इसको झारखंड में, गुजरात में, उत्तराखंड में, यूपी के कई ज़िलों में इसको कई मदरसे के लोगों ने इसको निसाब में सिलेबस में शामिल किया है। और हमने लास्ट देखिए मैंने इसीलिए ये बात कही कि हमने इसकी लैंग्वेज इतनी नीचे कर दी है कि इसको एक आम समझदार बंदा भी हमसे कुछ क्लासेस लेने के बाद पढ़ा सकता है। क्योंकि हम तो समझते हैं किसी फ़न को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो जो कानूनदा होता है
اس کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہاں بنا, کس طریقے کی میٹنگس ہوئی, اس کی جو ہسٹری ہے. جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, وہ ہم نے اس کتاب میں دی ہاں ہیں. دی ہیں. اور اس کی لینگویج کو اس لیے بھی بہت مناسب رکھا ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہر مدرسے والا کوئی وکیل تو انگیج کرے گا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک سمجھدار آدمی جو اردو ریڈر ہو, وہ اس کو اگر 1-2 مرتبہ پڑھے گا تو وہ اس پر قادر ہوگا کہ وہ اس کو پڑھا سکے. لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے ٹریننگ ہاں, سیشنز ہمارے پاس ہم نے اپنے کہہ رکھا ہے کہ بھئی اگر آپ کو کسی کو بھی چاہیے تو ہمارا پینل ہے, وہ آپ کو ٹرین کر سکتا ہے 4-5 آن لائن کلاسز کے ذریعے سے. پھر لاسٹ میں ہم نے ہمارے والد محترم نے, میں نے تو نہیں, تاریخ اسلام کے طرز پر کوشچن آنسر بھی لگ بھگ 40 کوشچن آنسر ہیں. وہ ہمارے والد صاحب نے خود نے نکال کر کے اس پوری کتاب کو پڑھ کے, وہ میں نے نہیں کیا, وہ انہوں نے کیا, سوال جواب انہوں نے مرتب فرمائے تھے. تو وہ بھی اب جو ہم نے ری پرنٹ کرایا ہے اس میں وہ 40 کوشچن آنسر بھی دیے تاکہ بچہ اس کو یاد کر سکے. بھائی اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس میں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے, 15 کیا کہتا ہے, 19 کیا کہتا ہے, 21 کیا کہتا ہے, 25 کیا کہتا ہے, 30 کیا کہتا ہے, تو آپ صحیح معنی میں بھارت کی بہت وشال پرمپرا سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو 21, 29, 30 زیادہ تر یہی یاد رہتے ہیں. ہاں, تو وہ رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف ریلیجن, یہ موسٹلی لوگوں کو یہی یاد ہوتے ہیں. یہ چیزیں ایک عام طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے آج کے دور میں. اور دیکھیے ہم نے تو کتاب لکھ دی ہے, ہم نے تقریریں بھی کر دی ہیں, ویڈیوز بھی بنا دی ہیں. اب بھیا ہم جا کر کے کسی کا کندھا پکڑ کے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم اس کو لاگو کرو. یہ میں جتنا میرے من کو سنتشٹی ہے, نہیں اچھی میں اپنا کام کر چکا ہوں اللہ کے. اور ابھی تو یہ تو ایک پہلا پڑاؤ ہے, حصہ اول ہے, اس کا آگے بھی میرے ابھی اس کا آگے بھی آئے گا. اور بھارتیہ نیائے سنگھ سے ہم آگے اس سے جڑ کر کے باتیں کریں گے, BNS سے. اچھا. اور اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ایک عام طالب علم کو جاننا, اس کے لیے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے. اور ہم ایک ڈاکومنٹ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. بھائی ایک بات میں بول رہا ہوں, وہ کوئی دلیل اتنی زیادہ نہیں بن سکتی جو چیز ہم لکھ رہے ہیں. RT ایکٹ 2009 میں بنا اینڈ 2010 اپریل میں امپلیمنٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب اس ایکٹ کے تحت میں تھا کہ وہ پورے ملک میں نافذ کیا گیا کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی صورت میں یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا ایکٹ ہے, محروم نہیں رکھا جا سکتا ہے ان دا سینس کہ آپ کا ایسا نہیں کہ آپ اس کو وڈرا کر دیں یا اس کو سیلنڈر کر دیں. دیٹ از یور رائٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. فار ایگزامپل جیسے ہماری لائف ہے, یہ کمپلسری ہے, ہم اگر چاہیں کہ خودکشی کریں تو اجازت نہیں دی جائے گی نا, تو ویسا بنا دیا گیا. اب اس کے بعد میں پرابلم شروع ہوئی, کیونکہ اب اگر یہ جس کو کہتے ہیں نا یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن, تو یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن کے تحت ہمارے مدارس تو آتے نہیں ہیں. ہمارے مدارس میں تو مذہبی تعلیم ہوتی ہے. پھر وہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے نا. اب اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ RTE ایکٹ کیوں لایا گیا, اس سے مدارس کو کیا پرابلمس تھیں, اور اب جو اسٹے لگا ہے جو قانون میں, جو میرے خیال سے کپل سبل صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا, مولانا ولی رحمانی صاحب گئے تھے نا, جو جہاں تک مجھے یاد ہے, پھر اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ ہوا, تھوڑی چینجنگ آئی. کیا اس سے ہم کو فائدہ ہوا یا مزید اس سے نقصان ہوا کہ بھائی آپ جاؤ, آپ اپنے الگ ہو, ہمارے تعلیم میں آتے ہی نہیں ہو, آپ جو کر رہے ہو کرتے رہو, ہم کو نہ تو آپ کو بینیفٹس ملیں گے جو گورنمنٹ ایجوکیشن کے بینیفٹس دیتی ہے, اور نہ ہمارے سسٹم میں آؤ گے. مجھے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں, میں نے ایک دم نگیٹو انداز میں اس لیے کہا ہے ایز اے سپریم کورٹ وکیل, آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں جو لوگ کنفیوز ہیں. دیکھیے RT ایکٹ کی بنیادوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مولانا آزاد کی تصویر نظر آئے گی. کیسے؟ وہ بتاتا ہوں میں. جب بھارت آزاد ہوا تو مولانا آزاد بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بھی حصہ تھے. قانون ساز اسمبلی جو آئین کو بنا رہی تھی, جس میں مولانا حفظ الرحمان صاحب جو مجاہد ملت تھے, جمعیت علماء ہند کے
چوتھے جنرل سیکریٹری تھے وہ بھی تھے. تو مولانا آزاد فادر آف IIT کے نام سے جانے جاتے ہیں بھارت میں. جی. فادر آف کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ڈاکٹر امبیڈکر ہیں. IIT کھڑگپور کی اگر آپ تصویر دیکھیں گے آج بھی تو نہرو صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور مولانا آزاد ربن کاٹ رہے ہیں. ماڈرن انڈیا کا تصور آزاد کو ہٹا کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مولانا آزاد نے کہا تھا کہ بھائی رائٹ ٹو لائف, جینے کا ادھیکار, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو موومنٹ, فریڈم آف ریلیجن, یہ سب چیزیں سمویدھان میں مولک ادھیکار کے طور پر درج کی گئی ہیں. تو مولانا آزاد نے یہ کہا تھا کہ بھائی رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ہم کیوں نہیں سمویدھان کے مولک ادھیکاروں کی شرینی میں لا سکتے. اور انہوں نے کہا تھا کہ صاحب راجیہ کی ذمہ داری ہے کہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کے بچوں کو تعلیم کے میدانوں تک, مندروں تک, مسجدوں تک پہنچائے, یہ راجیہ کی ذمہ داری ہے. اوکے. تو اس وقت کہا گیا صاحب بجٹ کہاں سے لائیں گے؟ ابھی تو بجٹ ہی نہیں تھا. بھارت ایک لمبے غلامی کے دور سے باہر آیا تھا. خیر وہ وقت تھا, مولانا آزاد کی بات نہیں لی گئی اور بجٹ بھی نہیں تھا کہ بھئی راجیہ کہاں سے لائے گی. آج کل تو 50 اسکیم راجیہ چلاتا ہے صاحب, سائیکل دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے, کھانا دیں گے, یہ پورا مڈ ڈے میل سب اسی سے جڑا ہوا ہے. تو جب کافی دشک گزر گئے اور سب نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ تو دنیا میں آپ آ ہی نہیں سکتے, چونکہ مولانا آزاد دراصل صرف ایک ایجوکیشن منسٹر نہیں تھے بلکہ ایک پائے کے عالم, محقق, مدبر اور مفسر آدمی تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کی. تو صاحب آپ کرانتی, انقلاب بغیر شکشا کے دیا کے لا ہی نہیں سکتے. آپ قادر ہی نہیں ہیں, کیپیبل ہی نہیں ہیں. تو ڈاکٹر منموہن سنگھ RT ایکٹ لائے, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے آرٹیکل 21 کلوز A بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ صاحب راجیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو مفت تعلیم دے گا. اور اس میں کہا گیا صاحب جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم سے جڑنا پڑے گا, ہم سے مانیتا منظوری لینی پڑے گی. اب سوال یہ آتا ہے کہ صاحب مانیتا لینی پڑے گی, بات ٹھیک ہے. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کانگریس سے یہ بات کہی کہ بھئی آپ تو ہمیں مانیتا دے دو گے, آپ چونکہ ہم تو سوورن انسٹیٹیوشن ہے نا, آزاد خود مختار ہے, ہم تو نہ آپ سے پیسہ لے رہے ہیں, نہ آپ سے لینڈ لے رہے ہیں, نہ آپ سے سلیبس لے رہے ہیں, نہ آپ سے ڈریس لے رہے ہیں, آپ سے ہم کچھ بھی نہیں لے رہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو مانیتا دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے آپ تو دے دیں گے, لیکن آپ کیا ضمانت دیتے ہیں کہ اگلے 10 سال کے بعد بھی گورنمنٹ میں آپ ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب میں تو کل کی بھی نہیں دے سکتا, مجھے تو کیبنٹ جب چاہے باہر کر دے. بالکل. کہا صاحب کوئی اور ہمارا سے محبت کرنے والا یہاں آ گیا تو وہ تو ہمیں صبح قیامت تک نہیں مانیتا دے گا. اور ہم نے کہا دیکھیے ہم کیا ہیں, ہم پیورلی ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں. ہم کمیونٹی کے 1 سے 1.5% طبقے کو ایڈریس کرتے ہیں مدرسوں میں جو آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 1 سے 1.5% طبقے پر ہماری مسجدوں کی بنیاد ہے. اگر ہم اس طبقے کو مذہبی تعلیم نہیں دیں گے تو ہم اپنی مسجدوں کی ڈگنیٹی, انٹیگریٹی کو ہم نہیں بچا پائیں گے. تو یہ تو ہمارا خالص مذہبی عمل ہے. اس میں آپ جب ہم کو آرٹیکل 30 ڈائریکٹلی پروٹیکٹ کر رہا ہے تو آپ سے اگر ہم اس میں مانیتا لیں گے تو بھائی پھر تو ہم اس کو چلا ہی نہیں پائیں گے آزادی کے ساتھ میں. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ٹہلاتے بہلاتے رہے, لیکن چونکہ اس وقت کے لیڈرز جو تھے جمعیت کے اور دارالعلوم کے, انہوں نے کہا نہیں آپ امینڈمنٹ لائیے, کیونکہ بھائی پارلیمنٹ کو جو پاور ہے, لا میکنگ پاور پارلیمنٹ کے پاس میں ہے, سپریم کورٹ کے پاس لا میکنگ پاور نہیں ہے.
سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے جو ایکٹ بنتا ہے اس کو سمویدھان کے ترازو پر تول سکتا ہے، قانون نہیں بنا سکتا ہے. تو ریکویسٹ پر اس وقت تتکالین گورنمنٹ نے 2012 میں امینڈمنٹ کیا آر ٹی ایکٹ میں اور کہا کہ صاحب نتھنگ کنٹینٹ ان دس ایکٹ شیل اپلائی ٹو مدرساز اینڈ ویدک پاٹھ شالاز. اور صرف مدرسوں کو نہیں شامل کیا انہوں نے، ویدک پاٹھ شالاؤں کو بھی شامل کیا. آپ دیکھیے صاحب ہمارے ہاں کیا ہے نا، ایک بیماری ہے. میں سب سے زیادہ مدرسوں کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم پہ بولتا ہوں. ہمیں لوگ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں بہت سی مرتبہ، میرے اوپر مضمون بھی لکھتے ہیں، صاحب آپ تو وکیل بن گئے، آپ نے خود تو ایسا کر لیا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. دنیا کے ہر مذہب میں آپ ہندوازم میں جائیے، آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو صرف ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، دھرم کے پرچار پرسار کی بات کرتے ہیں، جو مٹھوں میں ہیں، مندروں میں ہیں. آپ جائیں گے ان کے پاس آپ کو ویدوں کا گیان ملے گا، ان کے پاس ان کی اپنی ہسٹری کا گیان ملے گا، اور ان کی شکشا دیکشا سیمت ہے. وہ تیاگ تپسیا کرتے ہیں، وہیں پر اسی ایک ایریے میں رہ کر کے سماج کو وہ دھارمک طور پر گائیڈ کرتے ہیں. آپ کرسچن میں جائیں گے آپ کو وہاں بھی، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا بہت پکڑ کے سنتے ہیں کہ صاحب آپ نے ایسا بول دیا، ایسا نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی میں کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مقابلہ نہیں. میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. کرسچنس میں آپ جائیں گے آپ کو پادری ملیں گے، وہ مخصوص مذہبی تعلیم کے جانکار ہوں گے. اور وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1-8% ہوں گے. ہندو طبقے میں بھی مذہبی ایجوکیشن جو گیتا جانتے ہوں گے، رامائن جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. وہی ان کے مذہبی لوگ ہیں. ایسے ہی اسلام میں آپ آ جائیے انڈیا کے اندر، بھیا ہماری مدر ٹنگ تو عربک نہیں ہے. سعودیہ کے اندر تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ کم سے کم سمجھ لے گا یار یہ پڑھ کے آ رہا ہے. ہم تو عجمی ہیں. ہمارے پاس میں جو سورس ہے، بھئی ہمارے ہاں مغرب میں امام چلا جائے، آپ دیکھو 10 منٹ نماز لیٹ ہو جاتی ہے. فجر میں امام نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. عرب میں ایسا نہیں ہے. آپ جائیں گے وہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر نیت مان کے نماز، بہترین قرآن کریم پڑھے گا. آپ کو لگے گا کہ یار یہ نماز پڑھا رہا ہے. جب آپ اس کی قرأت سنیں گے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کو بھول جائیں گے کہ یار اتنا بہترین قرآن کریم پڑھ سکتا ہے وہ. بھیا انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے نا. یہاں تو آپ کو ایک طبقہ چاہیے نا. مدارس اسلامیہ کی بنیاد دراصل اس مذہبی تصور کو باقی رکھنے کے لیے ایک جماعت جو تیار ہونی چاہیے اس کے لیے مدارس کو بنایا گیا ہے. مدارس کو نہ تو ڈاکٹر بنانے کے لیے بنایا گیا ہے. آپ ریفارم کی بات کر دیتے ہیں بھائی، آپ ریفارم کریے نا. میڈیکل کالج میں کیا لا کالج بنا دیں گے آپ؟ میڈیکل کالج کو ریفارم کر کے آپ انجینئرنگ کالج کو ریفارم کر کے آپ کیا اس کو سائنس انسٹیٹیوٹ بنا دیں گے؟ بھائی جو تھیم ہے، جو سول ہے، وہ تھوڑی ختم کر دیں گے آپ. نہیں میں ہم ایک منٹ بات وہیں میں لے جاتا ہوں آر ٹی ایکٹ پر. تو ہم نے اس لیے کہا کہ بھئی آپ ہم کو اس میں مت شامل کرو. ہم کو سمویدھان پروٹیکٹ کر رہا ہے، اب ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنے حساب سے پڑھائیں گے. اور رائٹ ٹو چوائس ہے. بھئی میں کیا پڑھوں گا وہ سرکار تو طے نہیں کرے گی نا، مجھے پڑھنا ہے. مسئلہ تو یہی ہے. میں اسی ایز اے سپریم کورٹ وکیل میں یہی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے اس میں ہے کہ 6 ایئرس سے لے کر کے 14 ایئرس تک یہ آپ کا ایسا حق ہے جس کو نہ تو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ خود آپ سبمٹ کر سکتے ہیں، مینس وڈرا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے لائف ہے، ٹھیک ہے، اب ہم چاہیں کہ ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ہم پھانسی لگانا چاہتے ہیں، ہم کو جو ہے پرمیشن نہیں ملے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، امینڈمنٹ تو اسی لیے ہوا ہے نا کہ بھئی جو یہ مذہبی ادارے ہیں ان میں بچے کے آنے کا مقصد اور یہاں پر ایڈمیشن لینے کی جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف مذہبی تعلیم ہے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم میں نہیں کہتا کہ آپ فنڈامنٹل یا بنیادی تعلیم سے بچے کو دور رکھیے. بیسک ایجوکیشن، بیسک معیاری ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن مدرسوں میں ہے. آپ
یو پی کے جس ایریے سے آتے ہیں، لکھیم پور، سیتا پور، اس ایریے میں جتنے بھی مدرسے ہیں آپ وہاں جائیے، وہ 5 تک کا پرائمری اسکول بھی چلاتے ہیں ساتھ میں. تو بھیا پرائمری اسکول میں تو 12 سال تک بچہ نکل کے آ جاتا ہے، 5th کر لیتا ہے، 8th کر لیتا ہے. کتنے مدرسوں میں یہ جو اوپن بورڈ ہیں، بوسے ہے، اور اسی طریقے سے NIOS ہے، اس کے بچے کورس کر رہے ہیں 10th کے، 12th کے. ریفارم ہے اپنی جگہ، لیکن آپ ریفارم کے نام پر اتنا ریفارم کر دو کہ مدرسوں کی سول ختم ہو جائے، تو بھائی یہ ریفارم تو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا نا. صحیح. آپ RT ایکٹ میں آپ ہم کو جب اس سے ایکسیپشن ہے، اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، پرامتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا، 5 ججوں کی بینچ نے 2014 کا ورڈکٹ سب کے سامنے. تو بھیا آپ ہم کو کچھ تھوپ تو نہیں سکتے نا. نہیں، دیٹ از اسٹے لگا ہے نا، ان فیوچر اٹ کین بی. نہیں اب ٹھیک ہے، نہیں اسٹے ابھی نہیں، اس نے یہ آرڈر دے دیا ہے. اسٹے کہاں سے آ گیا؟ اچھا، اسٹے کس چیز پر؟ اسٹے تو NCPCR والے پر ہے. NCPCR، ہاں ایگزیکٹلی. وہ تو ہم نہیں اس کی تیاری کی تھی، اور پھر مولانا ارشد مدنی صاحب کے حکم پر اندرا جے سنگھ اپیئر ہوئی تھی. میں خود سپریم کورٹ میں تھا، DY چندرچوڑ جی نے سنا. NCPCR والا، ہاں وہ NCPCR ورسز جمعیت علماء ہند، میں نے کتاب میں لکھا ہے پورا ریفرنس کے ساتھ، آرڈر بھی مینشن ہے، وہی اسٹے ہے. اوکے. اب مجھے ایک بات بتائیے قانونی طور پہ، ٹھیک ہے، جب RT ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن لے گا ہی. ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، فل ٹائم مدرسے میں ہے، اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، رائٹ. تو اب آپ اس کو لیگلی کیسے کیونکہ یہ تو ایسا قانون ہے کہ اگر 6 سال سے 14 سال کی عمر تک اگر بچہ تعلیم نہیں لے رہا ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایلیمنٹری، تو اس میں تو ہمارا ایکسیپشن ہے نا بھائی. ہم تو 12 کے امینڈمنٹ سے باہر ہو گئے نا اس سے، تو ہم تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں. اس کو گراؤنڈ بنا کر کے ہم سے کیوں کوئی سوال پوچھ سکتا ہے بھائی؟ جب میں آتا ہی نہیں ہوں اس میں، تو آپ مجھ سے پوچھ کیوں سکتے ہیں؟ اس سے ملک کا نقصان نہیں ہے؟ کیسا نقصان ہے؟ ملک کا نقصان، ملک نے جب یہ قانون بنایا کہ 2030 تک جو نئی اسکیم آئی تھی نا، نیو ایجوکیشن پالیسی آئی تھی، تو ان کا یہ تھا کہ 2030 تک ہمارے یہاں 100% ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ 6 سال سے لے کے 14 سال تک، اور پھر ہر 3 کلومیٹرز پر اسکول ہونے چاہیے تاکہ 100% ایجوکیشن ہو. آبویسلی جب 100% ایجوکیشن ہوگی تو ملک ترقی کرے گا نا. تو ہم بھی تو ایجوکیشن دے رہے ہیں نا، ہم کون سا ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں؟ اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، سپوز دارالعلوم دیوبند اتنی بڑی جو ہے دینی درسگاہ ہے، اتنی بڑی خدمات ہیں، کوئی اس کو جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا. ندوۃ العلماء، ٹھیک ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے، بٹ اس ایجوکیشن کا گورنمنٹ کی نظر میں کیا اس کی ویلیو ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی نظر میں ویلیو کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے میں ہی ہمارے ساتھ مسائل ہیں. اوکے، کیا؟ جیسے RT ایکٹ کی بات کہی، بھائی RT ایکٹ میں اگر ہم آ جاتے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اکنالج کر لیتے. بھئی ہم اس سے باہر نہیں ہوتے، وہ ہم کو ریکگنائزڈ کرتے، ہم کو وہ مانیتا دیتے، ہم ان کا سلیبس پڑھاتے، تو ہم اپنی سول سے سمجھوتا کر لیتے. بھائی میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ مدارس کو لے کر کے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو غیر عالم ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ بھائی یہاں تو 1.5% آ رہے ہیں نا، 98.5% تو ماڈرن ایجوکیشن میں جا رہے ہیں نا. No, if there is a 0%, then he or she has a right. یا رائٹ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم زبردستی تو کسی کو نہیں لا رہے. گن پوائنٹ پہ تو کوئی مدرسے میں نہیں آ رہا ہے، آپ خود جانتے ہیں، آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے، کوئی زبردستی تو نہیں لے کے جاتا ہے نا. آپ کو ادھیکار، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مذہبی تعلیم کو چنتا ہے، ہر دھرم میں چنتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم کو پیورلی ریلیجیس ایجوکیشن لینی ہے، اور ہم کو اپنے دھرم کے پرچار پرسار کا کام کرنا ہے، یہ اس کا ادھیکار ہے. اس کو پھر ماڈرن ایجوکیشن بھی دینا، اور اتنی تعلیم دینا کہ وہ سماج کے اندر سر اٹھا کر کے جی سکے، یہ ان اداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے جن اداروں میں وہ بچے آتے ہیں.
اور مدارس کے اندر یہ ریفارم ہے آج کی دنیا میں. آپ جا کر کے دیکھیں گے. میں نے اسی لیے آپ کے ایریے کا بطور خاص ذکر کیا. اس پٹی میں آپ جائیں گے تو آپ کو پرائمری اسکول لگ بھگ ہر مدرسے کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ پوڈ کاسٹ لکھیم پور، سیتا پور، ہردوئی علاقے میں زیادہ دیکھے ہاں جائیں مطلب ہر جگہ مل جائے گا آپ کو. یا اچھا ابھی جو ہے اچھا ایک بات اور، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب مدرسوں کے اندر ریفارم ہونی چاہیے. ریفارم کا تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے. بھئی ہم نے جو کتاب لکھی ہے بھی تو پارٹ آف ریفارم ہے. صحیح، بالکل ہونی چاہیے. بھئی حالات کے اعتبار سے ریفارم کرے گا کون؟ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ریفارم کرنا یہ علماء کا کام ہے. اگر وہ ریفارم نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹ کرے گی، اور گورنمنٹ کرے گی تو اس کے پاس میں کوئی اس طرح کی باڈی نہیں ہے جو اس کو ریلیجیسلی گائیڈ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. 100% دیکھیے 100% ہر چیز کی ایک ایکسپرٹ باڈی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ حلال کو دیکھیں گے، حلال سرٹیفکیٹ جمعیت علماء ہند بھی دیتی ہے اور بھی کئی ساری تنظیمیں. بھارت سرکار اس میں کچھ نہیں کہتی. بھائی ٹھیک ہے یار، آپ سرٹیفکیٹ دو، چونکہ ہزاروں کروڑ روپے کا ریونیو آتا ہے، ہزاروں کروڑ روپے کا. اور میٹ ایکسپورٹ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کتنے نمبر پر ہیں. ہماری انڈسٹری کتنی بڑی ہے. یو پی کے اندر کتنی بڑی انڈسٹری ہے، پورے ملک کے اندر ہے. میٹ ایکسپورٹ میں بھارت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اور پچھلے 10 سال پہلے کہاں کھڑا تھا؟ ہم لیدر ایکسپورٹ میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم میڈیسن ایکسپورٹ میں. یہ سب چیزیں تو ایک انہی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. تو بھائی جب آپ حلال کے معاملے میں ریلیجن کے ایکسپرٹ لوگوں سے سرٹیفکیٹ لیتے ہو تو بھائی ریلیجیس ایجوکیشن میں آپ ریفارم بغیر ریلیجن کے ایکسپرٹ لوگوں کے کیسے کر سکتے ہو؟ میرا ایک کوشچن ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. کیسے کر سکتے ہو آپ؟ بھائی آپ قرآن تو نہیں جانتے نا. جس طرح آپ ذبیحہ کو کب حلال کیا جائے گا، بھئی آپ عمان میں بیٹھے ہو، دبئی میں بیٹھے ہو، تو میں جب تک سرٹیفکیٹ نہیں دیکھوں گا میں اس کمپنی سے ڈیل نہیں کروں گا. چونکہ میں جن لوگوں کو آگے دینے جا رہا ہوں وہ سب حلال میٹ کھانے والے ہیں. صحیح. تو بھارت سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا بھائی آپ کے یہاں جانور حلال کیسے ہوگا. آپ ان سے بات کریے جمعیت والوں سے، یہ بتائیں گے آپ کو کہ ذبیحہ حلال کیسے ہوگا. اب انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ان کے پاس ٹیم ہے، انہوں نے علماء وہاں چھوڑ رکھے ہیں. وہ علماء ویریفائی کرتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ اس پر مہر لگاتی ہے، پھر وہ فوراً جاتا ہے، اس سے ہزاروں کروڑ روپے کا دھندا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو بھائی جب آپ وہاں اکنالج کر رہے ہو تو آپ یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ یہاں کریے نا. آپ کو ریفارم کرنا ہے، آپ جائیے دارالعلوم دیوبند کے پاس میں، آپ جائیے ندوے کے پاس میں، آپ جائیے جمعیت علماء ہند کے پاس میں، آپ ان سے کہیے بھائی آپ ریلیجن کے ایکسپرٹ ہو، آپ ریفارم کرو. تو بھائی صاحب اگر آپ راجنیتی کرتے ہو تو یار راجنیتی سے تھوڑی آپ ریفارم کر سکتے ہو. میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ مدارس میں ایک بیسک ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسکول میں بیسک ایجوکیشن دی جاتی ہے. کوئی بھی اسکول 10th یا 12th تک ڈاکٹر نہیں بناتا ہے، انجینئر نہیں بناتا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جس سے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہمارے مدرسے کا بندہ جو ہے وہ سروائیو کر سکے. سپوز آپ کے پاس آبویسلی قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے ایز اے مسلم، حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں، نو ہے، دیکھیے صرف یہاں ہے. تک کی تو بات سے ہم ایگری کرتے ہیں. آئی کمپلیٹ ایگری وتھ یو. تو ہونا چاہیے. ہاں، اسی کو تو میں ریفارم بھی کہتا ہوں. یا اوکے. تو آپ اور یہ ہے بھی کافی جگہوں پر ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے پچھلے 2-3 سالوں میں کافی چینجز آئے، بہت اینڈ چینجز آفٹر عالم اف دے وانٹ ٹو بیکم رائٹ ہے. سب کو مفتی بننا ادھیکار ہے. چاہے، مفتی بنے، ڈاکٹر بننا چاہے، آپ وکیل اب بننے. میں آپ کو بتاؤں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ صاحب آپ خود تو وکیل بن گئے، ہاں ہاں، یہ بھی ہوا آپ جی. کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود تو ڈاکٹر بن گئے. دیکھیے میں وکیل مدرسے میں تو نہیں بنا بھائی. میں نے تو ایک پورا پروسیس ہے وہ فالو کیا. میں پہلے میں نے حفظ کیا، پھر میں نے فراغت کی. اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے مذہبی مسائل ایسے ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے جاتے ہیں اور ہم اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہوتے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے.
تو ہم تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایک جماعت علماء میں سے بھی ایک مخصوص جماعت، بھئی کعب رشیدی ایک کیوں ہو، ہر ضلع میں مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہونے چاہیے نا، ہر ضلع میں ہم سے زیادہ معلومات رکھنے والا لوگ عام فیملی کے ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنے مذہب کی صحیح تصویر پیش کر سکیں، ویمن امپاورمنٹ کو لے کر کے، مہیلا سشکتی کرن کو لے کر کے، اور چلڈرنس کے رائٹ کو لے کر کے، امپورٹنس آف ایجوکیشن کو لے کر کے، وہ ایک دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں، اور لیگل طریقے سے بھی اگر کہیں کوئی مسائل آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک جماعت کو چاہ رہے ہیں، اور ہم بنا بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ہر راجیہ میں کچھ علماء آپ کو ملیں گے جو لیگل فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم مدرسوں کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر کے کوئی نئی چیز کھڑی کر دیں، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہم صبح قیامت تک نہ یہ کام کرنا ہے، نہ ہمارے اکابرین ہمیں معاف کریں گے۔ جہاں تک آپ نے ریفارم کی بات کہی، 100% ہونا چاہیے، اگر کہیں نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور میں ڈاکٹر اور انجینئر کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے بھی کہ صاحب مدرسوں سے ڈاکٹر نکلنے چاہیے، مدرسوں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جزوی ریفارم، بھائی ہم یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ بھی تو کیا پارٹ آف ریفارم نہیں ہے؟ بھائی اگر کانسٹیٹیوشن کہیں پڑھایا جائے گا تو کیا ایک عام طالب علم کو سمویدھان کی سول سے، اس کے آتما سے جڑنے کا موقع نہیں ملے گا؟ بالکل، اور مجھے اس میں وہ جو QR والا آپ نے رکھا ہے وہ بہت اچھا لگا۔ آپ مطلب کتاب، جو بات کتاب میں لکھی گئی ہے وہ کوئی ایسا ہی بات نہیں ہے، آپ وہ اوتھینٹک ہے، آپ اس کو فالو اپ بھی کر سکتے ہو۔ اچھا، 2-3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کلیئر کر، کیونکہ آپ مجھے اتنی گفتگو سے لگا بک بھی لکھی ہے تو آپ کو بہت ڈیپ نالج ہے مدارس کے بارے میں۔ ایک تو یہ جیسے دارالعلوم ہے، ندوہ ہے، اب ان کی جو اسناد ہوتی ہیں، ویلیو ہے، بہت ویلیو ہے، کچھ لیکن جگہوں پر اچھی بھی ہے، جیسے AMU نے برج کورس چلایا ہوا ہے، اور بھی کچھ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، مانو ہیں، اور بھی کچھ ادارے ہیں ایسے جو ان کو ایکنالج کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کی زیادہ ویلیو نہیں ہے نا۔ یس، سپوز جیسے اگر مدرسہ بیک گراؤنڈ کے آپ ڈگری لے کے جائیں تو ایون پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے ہیں، یس، 10th اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ نہیں کرا سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ سپوز ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے 10 سال کا یا 8 سال کا جو کورس ہے، بیچ میں 4 سال کا کورس پڑھ کے وہ چلا گیا کسی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، جینیون ریزن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کوئی سند نہیں دی جاتی ہے۔ سپوز میری بچے بھی 5th میں ہیں، اب اگر 5th میں اس نے چھوڑ دیا تو اسکول والے اس کو 5th کی ڈگری تو دیں گے، بٹ مدرسوں میں ایسا نہیں ہے۔ وہ الگ الگ آپ ٹائپ سے دیکھیے، مثال کے طور پر اگر وہ قرات کرنا چاہتا ہے تو صرف 2 سال کا کورس ہے، اگر وہ حفظ کرنا چاہتا ہے تو حفظ میں 3 سال 4 سال، یہ اس کی کیپیبلٹی پر ہے۔ اب عالمیت کا جو ہے یہ مستقل پورا ایک نظام ہے، اس کو ہم کمپیئر ماڈرن ایجوکیشن سے نہیں کر سکتے۔ وہ پورا ایک نظام ہے، تو اس نظام میں وہ سند اس وقت تک نہیں دیتے جب تک آپ پورا نہیں کر لیتے، یہ ان کے رولز ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس رول میں کچھ حرج ہے، چونکہ آپ اچھا پھر آج کل تو آپ کو بہت سارے رائٹ مل گئے، آپ 9 سال کا کورس 5 سال میں بھی کر سکتے ہیں، 4 سال میں بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن کورسز آ گئے 2-2 سال اب وہ تو خیر ان کا تو خیر کچھ وہی نہیں ہے، آن لائن میں کیا پڑھائیں گے وہ، لیکن پنجم ششم کہیں مرج کر دیتے ہیں، کہیں چہارم پنجم مرج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اوپن اسکولنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ہے، بڑھیا، پر میں تو کام کر رہا ہوں اوپن اسکولنگ میں، اچھا ہے۔ ڈینجرس نہیں ہے نہیں، کیوں فیوچر کے لیے؟ ڈینجرس؟ بھائی ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن میں یہ ہے کہ آپ کا 1st 2nd 3rd درجہ بدرجہ آپ 10th تک پہنچے، ایک بندہ ہے جس نے 12th تک کیا نہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ڈائریکٹ ہائی اسکول کر رہا ہے اوپن اسکولنگ سے، تو ان فیوچر پرابلم نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو دراصل ایک ایسے بچوں کے لیے پلیٹ فارم ہے جو بچے کسی بھی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ اوکے، بھائی جو بچہ نہیں پڑھ پایا، کووڈ میں ہے، کتنا بچے ایسے تھے جو فیس نہیں دے پائے، اسکولنگ چھٹ گئی ان کی اور ایج نکل گئی، اب آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک بچہ ہے جس کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی، نہیں پڑھ پایا،
2 سال گیپ کر دیا، تیسرے سال اس کو شعور آ گیا کہ مجھے پڑھنا ہے. اب وہ کلاس میں جائے گا تو وہ تو 3 فٹ اوپر نظر آئے گا عام بچوں سے. ہاں آپ تو یہ انہیں کے لیے تو تھا جی. تو اچھی بات ہے بھائی، ایک رائٹ ہے نا، آپشن ہے. آپ مایوس نہیں ہیں کبھی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اب نہیں کیا تو اب کر لو، تو اوپن اسکول کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا. اور انڈیا میں آپ دیکھیں گے NIOS سے، بوسے سے نکلنے والے بچوں نے بڑا اچھا بھی کیا ہے. PhD کر کے وہ ڈاکٹر بھی بن گئے اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا ہے. بڑے اچھے، کچھ کے بڑے اچھے فیڈ بیک ہیں. اور اب تو ایگزام بھی بہت ٹف ہونے لگا ہے، بہت ایزی نہیں ہے. ہم تو سینٹر چلاتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے اچھا NIOS کا شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے شاہین ساتھ مل، گروپ جی. ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہاں مل ڈاکٹر کر. عبدالقدیر صاحب کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. ہاں تو وہ تو ماشاءاللہ کافی اچھا ایون کام ہماری کر رہے ہیں. سسٹر ان لا جو ہیں انہوں نے وہیں سے جو ہے نیٹ کی تیاری کی تھی. ناؤ الحمدللہ شی از اے ڈاکٹر MBBS اینڈ شی از ان فرانس. اچھا کعب بھائی، ہم ہر گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ لاسٹ میں آپ کا کوئی میسج کمیونٹی کے نام یا پورے نیشن کے نام یا پورے ورلڈ کے نام. سو کیمرہ سے دیکھیے، میسج کمیونٹی کے لیے ایک ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لیگل فیلڈ میں آئیے. قوم کو سب سے زیادہ ضرورت اور ملک کو سب سے زیادہ ضرورت اچھے لائرز کی ہے، قانون کے جانکار لوگوں کی ہے. جب جس حصے میں بھارت کے ڈاکٹر امبیڈکر کے سنویدھان کو کچلا جائے گا، اس وقت ہم نسل کو اسی وقت بچا سکتے ہیں جب ہم ایسے افراد کو تیار کریں جو ڈاکٹر امبیڈکر کے سنویدھان کو اٹھا کر چلنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں. اور بالخصوص مسلمانوں سے ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اور میں کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بات بول چکا ہوں کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ 3500 لگ بھگ اباؤٹ سپریم کورٹ میں، جس میں مسلمان صرف 129 ہیں. یہ سماج کا فیلئر ہے. آزادی کے بعد بحیثیت قوم کے یہ ہمارا فیلئر ہے. چونکہ ہم نے کہا صاحب، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ کس شاعر نے کس سندرب میں کہا تھا؟ اس سے ہٹ کر کے ہم نے اس کو ایک پروفیشن کو کمتر کرنے میں اور اس پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگوں کو ذلیل کرنے میں ہم نے ان لائنوں کا استعمال کیا، جس نے آج ہمیں یہاں کھڑا کر دیا کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو مذہب کی بنیاد سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ سماج کا فیلئر ہے، قوم کا فیلئر ہے. اس لیے آپ لیگل فیلڈ میں آئیے. آپ کو پیسہ چاہیے تو لیگل فیلڈ میں پیسہ بھی بہت ہے. اتنا پیسہ نہ تو میڈیکل میں ہے نہ انجینئرنگ میں ہے جتنا پیسہ لیگل. اگر آپ اچھے لائر ہیں تو آپ اتنا پیسہ 1 سال میں بنا سکتے ہیں کہ 5 سال میں کوئی MBBS ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکتا. تو اب اس پر آپ لوگ کیا تبصرہ کریں گے وہ تو آپ جانیں، لیکن پریشان نہیں ہونا ہے. مولانا مدنی نے فرمایا تھا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. تو اچھا ہے، لیگل فیلڈ میں جتنے لوگ آئیں گے 12 کے بعد BA LLB کر کے 5 ایئرس کا کورس بھی کر سکتے ہیں. اور 12 کے بعد اگر آپ کو نیڈ ہے گریجویشن کرنے کی، وہ کر کے پھر 3 ایئر کا کورس آپ کر سکتے ہیں، ماسٹر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اسباب و وسائل، لندن جا سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور قوم کو ایک نئی دشا اور دشا دکھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کعب بھائی، جزاک اللہ خیر. آڈینس، آپ نے اگر اس پوڈ کاسٹ کو پورا سنا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہو کہ ہم لوگوں نے بہت ڈیپ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک دم نارمل انداز میں پوڈ کاسٹ کی، جس میں آپ کو پتہ چلے گا اف یو وانٹ ٹو بیکم اے لائر، وکیل یا سپریم کورٹ تک پہنچنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. اور اس وقت کے جو بہت اہم مسائل ہیں، اسپیشلی مسلمس کے مسائل، ابھی ہم لوگوں نے مساجد کے مسائل کو چھوڑ دیا، وقف امینڈمنٹ بل کو ہم لوگوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، صرف مدارس کے مسائل ہیں. اس میں قانونی چیزیں جو ہے ایڈوکیٹ کعب رشیدی نے بتایا، جس سے ہم کو لگتا ہے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے اور اس ٹائپ کے پوڈ کاسٹ چاہتے ہیں تو آپ
کامنٹ باکس میں کامنٹ کرتے رہا کیجیے کہ کن ٹاپکس پر آپ پوڈ کاسٹ چاہتے ہیں. اور یہ جو بٹن سبسکرائب کا دکھ رہا ہے یہ کلک کرنے کے لیے، ایون لائک کا بٹن بھی اسی لیے، اس کو دبا دیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.